نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص کسی بھی رنج و غم، اضطراب و پریشانی میں گرفتار ہو یا کسی مشکل میں گرفتار ہو تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اپنی ہر مشکل جو ہے اس میں یہ دعا پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ بہت آسان دعا ہے محترم ناظرین۔ یہ رنج و غم، پریشانی اور بے چینی، ڈپریشن میں یہ دعا پڑھا کریں۔ ایک بار پھر سن لیں، یاد کر لیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جو بہت ہی بزرگ اور بڑا ہی بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش کا رب ہے، مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے اور وہ عرش کریم کا مالک ہے۔ جب بھی کسی مصیبت و بلا یا خوفناک امر کے پیش آنے کا اندیشہ ہو یا کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو کثرت سے درج ذیل دعا کا ورد رکھا کریں۔ یعنی کوئی بھی بلا، مصیبت، خوف یا بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو اس کو پڑھا کریں۔ یقین کریں یہ بہت بڑی دعا ہے، اس کو ضرور پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی سب پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ وہ دعا یہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، جس کا ترجمہ ہے کافی ہے ہمارے لیے اللہ اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اور یہ دعا بھی بہت قیمتی دعا ہے محترم ناظرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
یہ بھی پریشانی میں بیماریوں میں مبتلا جب کوئی ہو جائے تو وہ اس کو چاہیے کہ یہ دعا کیا کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جس کا ترجمہ ہے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، تمام مخلوق کو قائم رکھنے اور سنبھالنے والے تیری ہی رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی فکر لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بکثرت پڑھتے تھے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جس کا ترجمہ ہے میرے پروردگار میں اپنے لیے آپ کی نازل کی ہوئی ہر بھلائی کا محتاج ہوں۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب وہ فرعون اور اس کے کارندوں کے ظلم سے نجات پانے کے لیے مصر سے ہجرت کر کے مدین پہنچے تھے، اور وہاں بظاہر ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے کرائی اور ان کی خوشگوار زندگی کا آغاز ہوا۔ اگر پریشانی ایسی ہو کہ بندوں سے خوف ہو یا ان کی شرارت کا ڈر ہو تو ان کے فتنے اور شرارت سے حفاظت کے لیے یہ دعا مانگیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اعوذ بک من شر عبادک، حسبی اللہ و نعم الوکیل، جس کا ترجمہ ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ جو بہت بردبار اور بزرگ ہے، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے جو آسمان اور زمینوں اور بڑے عرش کا رب ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ رب العالمین ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ ہی مجھے کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ بلا معاوضہ فری آف کاسٹ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کا بہت پسندیدہ محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلاً امریکہ، کینیڈا اور یورپی ممالک اور خلیجی ریاستوں میں ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اپنے مہینے کی ایک ترتیب بنا لیں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے 5%، 10% نکال کے اللہ تعالیٰ کے جو ہے راستے پہ خرچ کریں۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور جو اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں گے اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے آپ کو دنیا میں بھی واپس کر دیتا ہے اور آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے، اور جو دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اپنے لیے جو ہے آخرت کا ذخیرہ بنائیں اور اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ ویڈیو کے شروع میں نمبر چل رہا ہے، اس میں رابطہ کر کے، یا نیچے واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے اس میں رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ترجمہ اللہ میرا پروردگار ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ کتنی قیمتی دعا ہے محترم ناظرین، کہ ڈنکے کی چوٹ پر بندہ کہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا پروردگار ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔
اس دعا کو غم کی حالت میں بار بار پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم سے پناہ مانگا کرتے تھے اور اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، جس کا ترجمہ ہے الہی میں تیری پناہ چاہتا ہوں رنج و غم سے اور عاجزی اور سستی اور بخل سے اور بزدلی سے اور لوگوں کے قہر سے۔ محترم ناظرین، یہ بہت ہی بڑا نسخہ ہے۔ اگر کوئی رزق کی تنگی میں گرفتار ہے، مالی پرابلم میں گرفتار ہے، تو کم سے کم صبح 10 بار اور شام کو 10 بار اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ بہت قیمتی دعا ہے، اس کو ضرور پڑھا کریں۔ ہر رنج و مصیبت اور پریشانی میں بہت ہی یہ اچھی دعا ہے، بہت ہی قیمتی دعا ہے۔ یقین کریں اس کو کم سے کم صبح 10 بار اور شام کو 10 بار ضرور پڑھا کریں، اس میں ناغہ نہ کریں۔ یقین کریں یہ رزق کی تنگی کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی جلدی جو ہے اس سے آپ کی پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستی، کاروباری پرابلمیں بہت جلدی جو ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا۔ یہ اس کو ضرور پڑھا کریں، بہت اچھی دعا ہے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب